بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بڑے عالم دین اصفہان کے کہتے ہیں کہ میں اپنے استاد کے ساتھ ایک جگہ کہیں ان کی گفتگو تھی، وہاں پہنچا، رات کو مجھے موقع مل گیا ان کے ساتھ، تو میں نے موقع کو غنیمت جانا، میں نے ان سے سوال پوچھا۔ میں نے کہا کہ یہ میں کیسے اپنے آپ کو چیک کروں کہ یہ جو میں اپنی زندگی میں بڑھ رہا ہوں میں صحیح بڑھ رہا ہوں، اور یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا امام جو ہے وہ مجھ سے راضی ہے۔ کہا یہ میں نے ان سے کہا، انہوں نے گریہ شروع کر دیا، رونے لگے اور روتے رہے اور شدید گریہ، میں کچھ بولنا چاہتا وہ اور رونا شروع کر دیتا۔ کافی دیر گریے کے بعد جب وہ چپ ہوئے تو میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں اگر میری کوئی بات ایسی ہو کہ جس نے آپ کے دل کو رنجیدہ کیا۔ کہا نہیں، میں اس بات پہ نہیں رو رہا۔ کہا یہ جو تم نے سوال کیا ہے نا کہ امام تم سے راضی ہیں یا نہیں، یہ خود سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ امام تم سے راضی ہیں، ورنہ یہ سوال تمہارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہ پریشانی جو تمہیں ہو رہی ہے، یہ جو اضطراب تمہارے وجود میں ہے کہ میں امام کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا، کہا یہ خود 80% بڑھ چکے ہو تبھی تو یہ خیال آ رہا ہے۔ خوب یہ وادی توحید ہے، یہاں ہم اپنے امام کی بارگاہ میں وارد تو ہوں، اصل میں ہم وارد نہیں ہو رہے جس طریقے سے، کیونکہ رکاوٹیں ہیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا، یہ رکاوٹوں کو ہمیں دور کرنا ہے، ان خلوتوں میں ذکر کو لے کر آنا ہے۔ ذکر انسان کو بہت ساری چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ ذکر صرف لفظی نہیں ہے، ذکر قلبی بھی ہے اور ذکر اعضاء و جوارح کا بھی ہے۔ اعضاء و جوارح کوئی ایسا کام نہ کریں جسے دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتا۔ انسان اپنے وجود سے اس تسبیحوں کو پیش کرے۔ ایسے ہستیاں، ایسے لوگ جن کی وجہ سے بہرحال یہ کائنات چل بھی رہی ہے جانے محترم، یہ شدت شوق انتظار انسان کو کمال پہ لے کے جاتا ہے۔ کتنی شدت ہے ہمارے وجود میں، ہم لقاء اللہ چاہتے ہیں، اصل ہدف کیا ہے؟ خدا سے ملاقات ہے۔ مسلم بن اوس سجا شب عاشورہ مسکرا رہے ہیں، ابھی ابن مظاہر نے غالباً ان سے پوچھا کہ یہ مسکرانے کی رات تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں اس لیے نہیں مسکرا رہا، میں تو اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میرے اور خدا کی ملاقات میں چند ساعتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ملاقی ہوں۔ یہ اب یہ ملاقات کا شوق ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہماری داڑھی واڑی سب سفید ہو گئی، بدن بھی لاغر ہونا شروع ہو گیا ہے، نگاہیں بھی کمزور ہو رہی ہیں، آہستہ آہستہ انسان کو اپنی قبر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور لوگ کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب ابھی کون سے، ابھی تو آپ کی کوئی جانے کی نہیں، بات جانے کی نہیں ہے، جانا تو سب نے ہے نا، کیونکہ انکار تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن انسان متوجہ تو رہے کہ میری آنکھیں دھندلی ہو رہی ہیں اور میں نے ابھی تک امام کو نہیں دیکھا۔ خوب یہ کیفیت، وہ آگے امام کی اپنی مرضی، امام آپ کو اپنا دیدار کرائیں نہ کرائیں یہ امام کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ امام جس کو تشرف کی اجازت دے دیں وہ دیکھ لیتا ہے، جسے نہ دیں وہ نہیں دیکھتا۔ مقدر شرطبیلی امام کی کئی ملاقاتیں، ایک جگہ سواری میں جا رہے تھے، امام خود مقدر شرطبیلی کے ساتھ ایک ہی سواری میں بیٹھے ہوئے اور ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مقدر شرطبیلی کے بارے میں جانتے ہو؟ تو اب وہ آپ کمال اخلاص اور کام دیکھیں، مقدر شرطبیلی کہتے ہیں کہ ہاں سنا ہے، کوئی ہے، ابھی ہم سے پوچھ لے کوئی، ہم سے کوئی پوچھا مولانا نصرت بخاری کو جانتے ہیں، ہم کیا بولیں گے؟ کیا ہو گیا بھائی، شیعہ نہیں ہو کیا، مسلمان نہیں ہو کیا؟ ہماری تو یہ حالت ہے۔ ادھر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں سنا ہے، کوئی ہے، تبھی تو امام ملاقات پہ آ رہے ہیں۔ جب انسان اپنی نفی کر دے
تبھی وہ اس عالم میں چمکتا ہے۔ اس عالم میں نفی ہم نہیں کر رہے اپنی، ہم اس عالم میں اپنے آپ کو چمکانے کے چکر، بھائی یہ عالم تو ختم ہو جائے گا، مدھم ہو جائے گا، اصل تو وہ عالم ہے جہاں پر روشنی کی ضرورت ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم اب وہ اب آپ دیکھیں یہ ہستیاں، مقدر سردبیلی تہجد کی نماز میں کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، ہیرے جواہرات باہر آ رہے ہیں، واپس بھیج دیا، کہا مجھے پروردگار پانی چاہیے، پھر دوبارہ نکالا، 3 دفعہ کہتے نکالا، ہیرے جواہرات آئے، کہا مجھے اس ٹائم پانی کی ضرورت ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں اس سجدے کی قیمت کیا ہے۔ میں اپنی بات کر، میں غافل ہوں، مجھے نہیں پتا، میں اس ایک سجدے کو انجام دینے کے لیے محنت کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں سجدہ بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اس سجدے کی بھی توفیق طلب کرنی پڑتی ہے کہ خدا مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کروں، یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ میرے وجود میں طاقت دے کہ میں گناہ نہ کروں کم از کم۔ اب انسان گناہ کیسے کرتا ہے؟ انرجی ہوتی ہے نا اس کے اندر، طاقت ہے، تو آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں طاقت نہیں ہے، انسان آنکھوں سے گناہ نہیں کر سکتا، انسان زبان میں طاقت نہیں ہے، انسان کسی کو جھوٹ غیبت کسی کو برا بھلا بول نہیں سکتا، یہ انرجی کہاں سے آتی ہے؟ کھانے پینے سے آتی ہے۔ لیکن کیا میں نوالا لیتے وقت یہ کہتا ہوں پروردگار یہ کھانا اگر میرے وجود میں جائے تو میں تیرے حدودوں کو کراس نہ کروں، اس سے بہتر ہے میں بھوکھا مر جاؤں۔ وہ شاید کیونکہ ہم اس دنیا کے پیسج کو نہیں سمجھ رہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں جو اترے ہیں، قیامت تک انسانیت کو یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے یہ بہت تیزی سے گزر جائے گی، اور ملنے والا کچھ نہیں ہے تمہیں اگر تم ہمارے پاس نہیں آئے۔ جو سامنے جتنے بھی تھے کچھ نہیں ملا سوائے لعنتوں کے، سوائے آپ کے سامنے آج دنیا کس طرح لعنت بھیجتی ہے، خدا کی بھی لعنت ہو ان سب کے اوپر۔